ہم کافی بیچ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کی ہے, نیسلے کا پانی بیچ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کا ہے, پیپسی بیچ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کی ہے. ہمیں یہ سبھی چیزیں پتہ ہے. پہلے ان پر بین لگائیں نا, پہلے ان کو دینا لوگوں کو بند کریں. ابھی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جائیں, وہ آپ سے کہیں گے سپرائٹ, آپ کہیں گے نہیں بھائی 7 اپ ہے, تو مجبوراً جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا کسٹمر کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ 7 اپ لیں, آپ پیپسی لے آئیں کیونکہ سپرائٹ نہیں ہے, کوک نہیں ہے. تو اسرائیلی پروڈکٹ تو آپ لوگ خود بیچنے پر مجبور ہیں اور عوام بھی خریدنے پر مجبور ہے, کیونکہ روٹی کھائی اور پیپسی کے بغیر وہ نیچے نہیں جائے گی. جو اسلامک پرسپیکٹیوز ہے ان کو ہم اگر الگ رکھ کے سوچیں تو وہ بے شک غزہ میں وہ جو بھی ظلم ہے ان کا ہم نے جواب کسی اور طرح دینا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو خوشیاں ہیں ان کو بند کر دیں, یا مطلب اب ہیپی نیو ایئر ہے وہ کچھ لوگ اگر خوش ہو رہے ہیں اس سے تو ان کو سیلیبریٹ کرنے دینا چاہیے. بین تو لگایا اور اس سے زیادہ سختی بھی کر دیا. میں خود ہی ابھی شادرہ سے آ رہا تھا تو ہیلمٹ بھی تھا اور میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی تھا, تقریباً سبھی کچھ تھا میرے پاس. اتنی نفری گھڑی تھی کہ آپ دیکھیں کہ بے قصور ہی بس انہوں نے کہا کہ آپ ادھر دائیں طرف مڑ رہے ہیں, آپ نے اشارہ نہیں چلایا اور میرا 2000 کا چلان کر دیا. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, سختی ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ عوام کو بالکل ہی موقع نہ دیں کہ یار آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. انڈیا جس کو ہم لوگ منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں, انڈیا نے غزہ میں مدد بھیج دی, آپ نے کیا بھیجا غزہ میں؟ دکھاوے کی ہے, یہ دکھاوے کی مدد بھیجی تو نا, بھیجی تو, میری بات سنیں, دکھاوا کیا, مدد تو بھیجی, تو آپ لوگ بھی دکھاوے کی مدد بھیج دیں. کیا آپ کو کیا پتا, ہم ہو سکتا ہے کہ اندر سے پتہ نہیں کتنی مدد کر رہے ہوں. سر نہیں سننے میں آ رہا نا, نہیں خبر سامنے آ رہی. دکھانا چاہتے ہیں, ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں جا کے بات کرنی چاہیے, اجلاسز میں جانا چاہیے, وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے, نہ کہ آپ حکومت پہ اس کا غصہ نکالیں. اور جب انہوں نے مدد مانگی تب تو آپ خاموش ہو گئے, تب تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا, اور اب آپ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں, ایک جو لاٹھی والا ہوتا ہے نا, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس. میرا خیال ہے کہ اس حکومت کا غصہ اس غریب عوام پہ نکلتا ہے, یا تو ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر دیا جاتا ہے جس سے عوام نہ خوش ہو. اگر آپ نے اتنی ہی مذمت کرنی ہے اسرائیل کے بارے میں تو جائیں بھائی اقوام متحدہ میں بات کریں, جائیں اجلاسز بلائیں. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, میری اور میری ٹیم کی جانب سے میرے دیکھنے والے تمام ویورز کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو. میری دل سے یہ دعا ہے کہ نیا آنے والا سال آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں اور ڈھیروں کامیابیاں لے کر آئے. میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کس طرح انڈیا سمیت دنیا بھر میں نئے سال کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا گیا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں نیو ایئر سیلیبریشن نہیں ہوئی. پاکستان کی گورنمنٹ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان اسلامک واحد کنٹری تھا جس نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا. پاکستان کے علاوہ باقی تمام اسلامک کنٹریز میں نیو ایئر سیلیبریشن کی گئی, لیکن پاکستان میں نیو ایئر سیلیبریشن نہیں کی گئی. گورنمنٹ کی جانب سے کیے جانے والی اس اقدام پر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے, آئیے جانتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد داؤد. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ فاسٹ فوڈ کا کام ہے ہمارا. تو سر, پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے نیو ایئر سیلیبریشنز پر بین لگا دیا گیا ہے, کیا کہیں گے کیسا اقدام کیا گیا ہماری گورنمنٹ کی جانب سے, آپ ان کے اس اقدام پر سیٹسفائیڈ ہیں؟ بالکل, زندگی میں پہلی مرتبہ نے اچھا کام کیا ہے. کیونکہ یہ نیو ایئر جو ہوتا ہے یہ ہمارا مسلمانوں کا کام نہیں ہے منانا, کیونکہ ہم اسلامی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس لیے کہ اسلام میں ہمارا پہلا سال کا دن جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, محرم پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اوپر سے ہمیں خوشی منانی ہی نہیں چاہیے. ایک تو مسلمان, آدھا ایک مسلمان ہیں ہم, اور ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بڑے تشدد و ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, خاص کر کے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے, آپ سبھی کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے, بہت ظلم کر رہا ہے. ہمیں تو منانا بھی نہیں چاہیے, کسی قسم کا نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بلکہ ان کے خلاف ان دنوں میں احتجاج ہونا چاہیے. ہر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں احتجاج کرنا چاہیے ان کے خلاف, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلامی ملک جو ہیں آج بھی اکٹھے ہیں اپنے اسلام کے لیے. لیکن سر, تمام اسلامک ممالک میں تو سیلیبریشن ہو رہی ہیں. پاکستان واحد ایک اسلامک کنٹری ہے جس میں نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا ہے. ترکی میں نیو ایئر کی سیلیبریشن ہو رہی ہیں, دبئی میں سیلیبریشن ہو رہی ہے, صرف پاکستان نے اس پر بین لگایا نا. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ اپنے اپنے ناموں میں بنے ہیں. ترکی میں بنے ہیں, سعودیہ کا نام ہے, دبئی نام ہے, لیکن پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کا نام جو جھنڈا جو لہرایا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے لہرایا جاتا ہے. ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ مکمل پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہم تو اس چیز پہ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. ہمیں اپنے اقتدام کرنا چاہیے, باقی کو چھوڑے باقی کیا کر رہے ہیں, ہمیں باقی سے نہیں تعلق واسطہ. ہاں, ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ ایز اے مسلمان ہونے کے باوجود ہم لیڈر ایک مسلمان ہیں,
اور ہماری کنٹری میں ایسے ہو رہا ہے اور ہمارے دوسرے بھائیوں پہ ظلم تشدد ہو رہا ہے. یہ بتائیں کہ سیلیبریشن نہ کرنے سے غزہ کے لوگوں کی مدد کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو خرچہ آئے گا ابل تو یہ ہونا چاہیے جو ان پہ جو خرچہ آئے گا سیلیبریشن جو ہوتا ہے ظاہر سی بات خرچہ ہوتا ہے کروڑوں پہ خرچ ہوتے ہیں. ایک ویسے تو نہیں ہے نا آپ نے بنا خرچے سے آپ نے سیلیبریشن کر لینی ہے. کروڑوں پہ خرچ ہوتے ہیں. وہ کروڑوں پہ ان کو آپ دیں فلسطینیوں بچوں کو دیں ان کے لیے جوتی چپل وغیرہ خریدیں جیکٹیں وغیرہ خریدیں سردی ہے نا ان کے لیے قضا وغیرہ بھیجیں تاکہ ان کو چلو ہیلپ تو ہونی چاہیے نا. ہم اگر ان کے ساتھ ٹیگ نہیں ہو سکتے دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ مدد تو کر سکتے ہیں نا. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ مدد ان تک پہنچے گی؟ پہلی بات تو ہماری گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. انہوں نے انڈیویجولی ہر پاکستانی کو بولا ہے کہ آپ نیو ایئر سیلیبریشن نہ کریں احتجاجاً غزہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن جب غزہ کے لوگوں نے فلسطین کے لوگوں نے ہم سے مدد مانگی ہم نے تو ان کی مدد بھی نہیں کی. ہم نے تو اسرائیل کے پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ نہیں کیا. آپ فوڈ کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں کتنے آپ یہاں پر پیپسی اور کوک بیچ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں یہ چیز جو ہے بہت کم پائی جاتی ہے. ہمارے پاس ایسے پروجیکٹ اپنے خود نہیں ہیں. ہمارے خود ہوں ایسے مجھے بھی پتہ ہے جو ہم کافی بیچ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کی ہے. نسلے کا پانی بیچ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کا ہے. پیپسی بیچ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کی ہے. ہمیں یہ سبھی چیزیں پتہ ہے. پہلے ان پر بین لگائے نا پہلے ان کو دینا لوگوں کو بند کریں. ابھی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جائیں وہ آپ سے کہیں گے سپرائٹ آپ کہیں گے نہیں بھائی 7 اپ ہے تو مجبوراً جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا کسٹمر کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ 7 اپ لے آئیں پیپسی لے آئیں کیونکہ سپرائٹ نہیں ہے کوک نہیں ہے. تو اسرائیلی پروڈکٹ تو آپ لوگ خود بیچنے پر مجبور ہیں اور عوام بھی خریدنے پر مجبور ہے کیونکہ روٹی کھائی اور پیپسی کے بغیر وہ نیچے نہیں جائے گی. ہمیں جو ٹیسٹ لگا دیا زبان کو جو ذائقہ لگ گیا وہ زبان کا ذائقہ اتنی جلدی جائے گا نہیں. لیکن اتنا تو ہے نا کہ ہمارے ضمیر زندہ ہے. ہم ان چیزوں کو کر رہے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کی غلطی ہے عوام کی غلطی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں یہ چیز دیتی ان چیزوں پہ غور کرتی اپنے وہ پروجیکٹ لگاتی تو آج ہمیں اسرائیل کے ساتھ یہ چیزیں اسرائیل کی بیچنے کی ضرورت نہیں تھی. زبان کا چسکا بند نہیں کر سکتے. ہم پیپسی پی رہے ہیں اسرائیلی پروڈکٹ کھا پی رہے ہیں یوز کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نیو ایئر سیلیبریشن روک کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ غزہ نے فلسطین نے ہم سے مدد مانگی انہوں نے پاکستان کو کہا ہماری مدد کرو. مجھے بتائیں ہماری تو گورنمنٹ اس کا جواب تک نہیں دیا انہیں. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے نا. ہر چیز کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے. اب جو ہم سے پاکستان سے بہتر جو تھا وہ سعودی عربی تھا. اگر وہ پٹرول بند کر دیتا تو اسرائیل کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اس فلسطین کے اوپر حملہ کر لیتا. ٹھیک ہے اور بڑے پروجیکٹ ہے ضروری نہیں ہے آپ کسی کی چیز نہ بیچیں. سعودیہ سے مدد نہیں مانگی انہوں نے تو پاکستان سے مدد مانگی تھی. میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا. پاکستان مدد کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان خود ایک جنگ کی حالت میں ہے. پاکستان خود ایک جنگ کی حالت میں. ہم تو ان کے ساتھ صرف یہ کر سکتے ہیں ہم کھڑے ہیں. جب کتنے 56 ملک ہیں اسلامی میرے خیال سے جب اسلامی ملک جو پاس کی کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہیں لیکن ہم تو پھر بھی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے انڈیا جس کو ہم لوگ منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں انڈیا نے غزہ میں مدد بھیج دی. آپ نے کیا بھیجا غزہ میں؟ دکھاوے کی ہے یہ دکھاوے کی مدد بھیجی تو نا بھیجی تو میری بات سنیں دکھاوا کیا مدد تو بھیجی. تو آپ لوگ بھی دکھاوے کی مدد بھیج دیں. کہ آپ کو کیا پتا ہم ہو سکتا ہے کہ اندر سے پتہ نہیں کتنی مدد کر رہے ہوں. سر نہیں سننے میں آ رہا نا نہیں خبر سامنے آ رہی. دکھانا چاہتے ہیں ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا میں کشمیری ہوں اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہم ادھر سنیں گے جی کشمیر بک گیا ہوا ہے. کیا کشمیر بک گیا ہوا ہے؟ اگر کشمیر بک گیا ہوتا تو ہم پاکستان کے بارڈروں پہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. کشمیر نہیں بکا. پاکستان اندرونی کھاتے میں مدد کر رہا ہوتا ہے ہر سطح پہ مدد کر رہا ہوتا ہے. اسلامی دیکھیں کئی قسم کی مدد ہوتی ہے جو ظاہر نہیں کی جاتی. میرا خیال ہے جب تک تمام اسلامی کنٹری یکجہت ہو کر اس مسئلے پر یا کوئی بھی مسئلے پر کھڑی نہیں ہوں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہیں ان میں یونٹی نہیں ہے. اسی لیے آج جب بھی کسی مسلمان پر یا کسی اسلامی کنٹری پر اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے ترکی میں ارتھکویک آیا سب سے آگے کون تھا؟ انڈیا تھا. انڈین آرمی تھی سب سے پہلے وہاں مدد کے لیے پہنچے. اور آپ کے تو پرائم منسٹر کو انہوں نے آنے سے ہی منع کر دیا کہ بھائی آپ ہمارے ملک میں نہ. اور ہم نے جو امداد بھیجی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ترکی کی بھیجی ہوئی امداد جو ترکی نے ہمیں سیلاب زدگان علاقوں میں دینے کے لیے دی تھی ہم نے وہ امداد پیک کی پیک ان کو واپس بھجوا دی. ہمارے منہ کے اوپر اتنی بڑی چپیڑ تھی ہے. وہ بالکل تھی. وہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے ملک کو آج تک اچھا لیڈر نہیں ملا کہ جو اس ملک کو چلا رہا ہو اور دوسرے ملکوں کو بتائیں کہ میں اپنے پاک ملک کے لیے کام کرتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے میں اپنی عوام کے لیے سوچتا ہوں. آج ہر ملک کو جتنے بھی اسلامی ملک ہیں اور جتنے بھی باہر ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی جو لیڈر ہیں یہ بکاؤ ملال ہے. ان کو پیسے دو جو مرضی کام کرا لو. ٹھیک ہے یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں وہ لیڈر نہیں ملا جو ہمارے ملک کے بارے سوچ رہا ہو کہ بھائی ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اس عوام کے لیے کام کرنا. اگر وہ کر رہا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور ہے کہ جہاں فلسطین کی بات
فلسطین کے ساتھ دیکھیں میں تو ایک اپنے دل کی وجہ اپنے ضمیر کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسا کام ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, یہ منانا نہیں چاہیے سال ہمیں, کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں نہ دے گا, دنیا کی کوئی بھی طاقت اسرائیل ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ فلسطین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جتنی بھی طاقتیں فلسطین کے اوپر حملہ زد ہو جائے نا, اس جگہ پہ مسجد اقصی پہ حملہ کر بھی لیں, قبضہ نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے, ہم تو دعا گو ہیں ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آگے گورنمنٹ نے یہ کام کیا, آگے مزید ہو سکتا ہے وہ یہ چیزیں بھی بند کر. آپ کا نام؟ محمد عبدالرحمان. حمزہ رزاق. کیا کرتے ہیں آپ؟ UMT سے بیچلرز کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں. میں UMT سے بیچلر کر رہا ہوں کلینکل سائیکالوجی میں. زبردست. اچھا آپ کو یہ خبر پتہ ہوگی کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے یعنی پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے نیو ایئر کی سیلیبریشن پر جو ہے بین لگا دیا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ نیو ایئر سیلیبریشن نہیں کی جائیں گی, کیونکہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ پاکستان گورنمنٹ کے اس اقدام پر؟ یہ پاکستان کی جو سی نگران حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں یہ بالکل ٹھیک کیے ہیں. وہ ہمارے جو ان سے بہن بھائی ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, چھوٹے برادرز ہیں, وہ ادھر غزہ میں فلسطین میں وہ اسرائیل والے ان پر اتنا ظلم کر رہے ہیں, وہ شہادت پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو سی نگران حکومت نے کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا. اور یہ جو بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ فضول چیزیں ہیں. یہ نگران حکومت جو کر رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ صرف پاکستان نے کیوں کرا ہے؟ دوسری اور اسلامک کسی کنٹری میں سیلیبریشنز پر بین نہیں لگا, صرف پاکستان میں بین لگایا گیا ہے. پاکستان میں پہلی تو یہ بات ہے جو اسلامک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہمیں جو دنیا میں ہمارے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے الگ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو اسلامک پرسپیکٹیوز ہے ان کو ہم اگر الگ رکھ کے سوچیں تو وہ بے شک غزہ میں وہ جو بھی ظلم ہے ان کا ہم نے جواب کسی اور طرح دینا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو خوشیاں ہیں ان کو بند کر دیں, یا مطلب اب ہیپی نیو ایئر ہے وہ کچھ لوگ اگر خوش ہو رہے ہیں اس سے تو ان کو سیلیبریٹ کرنے دینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بین کر دو ساروں کو ہی. جو ہے ہر بندے کا الگ الگ پرسپیکٹیو ہے تو اس کو جو ہے رسپیکٹ دینی چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ غزہ نے ہم سے ہیلپ مانگی تھی, فلسطین نے پاکستان گورنمنٹ سے ہیلپ مانگی تھی, مدد آپ نے ان کی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا. ان کی پروڈکٹس کا آپ بائیکاٹ کر نہیں سکے. ابھی ہم یہ آپ دیکھیں کتنے یہاں پہ پروڈکٹس ایسے ہیں جو اسرائیل کے پروڈکٹ جو ہیں سیل ہو رہے ہیں اور سب پرچیز بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان پر آپ نے بائیکاٹ آپ ان کا نہیں کر سکے, آپ ان کی مدد نہیں کر سکے, لیکن آپ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب جو آپ لوگوں کے کام کرنے والے ہیں وہ آپ لوگ کر نہیں رہے, اور آپ لوگ جو ان سے ایسی جو ان سے ہے فیسٹیولز, یہ مطلب ایک طرح کی خوشی ہے جو یوتھ ہے جو ان سے وہ بھی انجوائے کرنا چاہتی ہے. کوئی ایک تھوڑا سا ہیپی مومنٹ مل جاتا ہے ساروں کو, تو وہ جو ان سے آپ لوگ بین کر دیتے ہو, وہ جو ان سے خوشیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ان کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. ہر جو سا چیز ہے اس کی اپنی الگ امپورٹنس ہے, اس کا الگ جو سا ویو ہوتا ہے دیکھنے کا. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ایک جگہ جو سا غم کا اظہار ہے اس کو خوشیوں کو بھی کاٹ دو, اس طرح نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ ترکی میں بھی نیو ایئر سیلیبریشن ہو رہی ہیں, دبئی میں بھی ہو رہی ہیں. صرف پاکستان ایک واحد اسلامک کنٹری ہے جس نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگایا. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی, دبئی ہو گئے, نیو ایئر پہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کنٹریز میں جا کے نیو ایئر سیلیبریشن کرنی ہے, تو ڈیفینیٹلی ٹوریزم بڑھے گا, ان کی اکانومی بڑھے گی. تو ظاہر ہے وہ اتنی بڑی اکانومی جب ان کی جنریٹ ہوگی تو اس کو لات تو نہیں نہ مار سکتے, تو وہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان بڑا ابھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو نہیں کرنی, اور تمام پاکستانی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر کسی طرح کی کوئی سیلیبریشن نہیں کی جا رہی. جی, اکانومی جو سے ہمیشہ وہ جو سی رن کرتی ہے, اکانومی کو ہمیشہ جو سا پرسپیکٹیو جو سا اسلامک ہے نا اس سے تھوڑا سا الگ رکھنا چاہیے. اکانومی جو سا وہ اس طرح نہیں رن کرتی کہ آپ جو سا پالیسیز جو سی اپنے فیتھ کے اوپر سے جو سا لے کے. اکانومی اگر انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے تو اس میں ہر بندے ہر جو سا پرسپیکٹیو ہے اس کو فلی جو سا سپورٹ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر انڈیا نے مدد بھیج دی لیکن آپ لوگ مدد نہیں بھیج سکے. ایسی بات ہی ہے, بالکل. آپ موازنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, کافر ملک ہے. وہ ہمیشہ ان کی بھی جو اکانومی ہے وہ جو ہے اپنا ریلیجیس پرسپیکٹیو نہیں بیچ میں لے کے آتے, اسی وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی گروتھ کی طرف جا رہی ہے.
ہم بیچ میں اپنا ریلیجن لے آتے ہیں یا ہماری پولیٹیکل جو سا ہے جو بھی رائیولریز ہوتی ہیں پارٹیز کے درمیان وہ آپس میں اس کے جو سا نظر ہو جاتی ہیں اکانومیز. آپ کیا کہیں گے؟ یہ حمزہ بھائی نے جو بات کی ہے یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر زیادہ غور کریں تو پاکستان جو سا وہ ایک اسلامی ممالک ہے. باقی ترکی اسلامی نہیں ہے، دبئی اسلامی ممالک نہیں ہے. دبئی کا جو سا پاکستان سے اور دبئی کا تو موازنہ کریں تو وہ تو بہت ہی ایک علیحدہ چیز پہ چلے جاتے ہیں. بہت ابھی بھی ترکی کا موازنہ کر لیں. ترکی کا اگر کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے اس کنٹری سے بہت سے لوگ ایسے باہر گئے ہیں نیو ایئر منانے. انہوں نے ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے نیو ایئر مناتے ہیں. ابھی ادھر اگر ہم اپنے سٹی میں دیکھیں تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ باہر جا وہ یہاں پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے. پہلے اگر آپ دیکھیں تو لبرٹی چوک میں مینار پاکستان میں ڈفرینٹ سوسائٹی میں جو ہے فائر ورکس ہوتے تھے، پراپر سیلیبریشن ہوتی تھی، قوالی نائٹس ہوتی تھی، فوڈ فیسٹیول ہوتا تھا. اب جیسے آپ کو پتا ہے دسمبر ویکیشنز چل رہی ہیں، ونٹر ویکیشنز ہیں، اور آپ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بھی بین لگا دیا. لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. آلریڈی پاکستان کا اتنا ڈپریشنگ ماحول چل رہا ہے، اس ڈپریشن والے ماحول میں جو خوشیاں منانے کے چند موقع ہیں آپ نے ان پر بھی بین لگا دیا. یہ جو ان سے بین انہوں نے کیا ہے، یہ خوشیاں صرف یہی تو نہیں ہے نا کہ ہم نیو ایئر میں صرف خوشی منا سکتے ہیں. یہ صرف ایک رات تو نہیں ہے نا جس میں خوشی. اگر ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی اتنے قوالی نائٹس بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد کنسرٹ بھی ہوئے ہیں، فوڈ فیسٹیول بھی ہوئے ہیں. ابھی بھی اس رات بھی 3 دن سے فوڈ فیسٹیول چل رہے ہیں. آؤٹ آف جیلم میں اگر آپ بات کریں وہ، اس کے علاوہ آپ راولپنڈی وغیرہ، اسلام آباد میں بھی آج لیک پارک ویو سٹی میں کنسرٹ ہے، وہاں پہ عاطف اسلم وغیرہ آ رہے ہیں. لیکن صرف یہ ایک رات نہیں ہوتی کہ ہم اپنی لائف انجوائے کر سکتے ہیں، اور ہر روز بندہ اپنی لائف انجوائے کرتا ہے. آپ کا نام؟ علی نام ہے میڈم. علی، کیا کہیں گے؟ پاکستان کی گورنمنٹ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا ہے کہ پاکستان میں نئے سال کی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی. میرا خیال ہے دیکھا جائے تو غلط کیا. دیکھیں پورے پاکستان میں لاہور ہی ایک ایسا شہر ہے جس میں میرا خیال ہے آنے والا نیا جو نیو ایئرز ہے اس کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اگر بین تو لگایا اور اس سے زیادہ سختی بھی کر دیا. میں خود ہی ابھی شادرہ سے آ رہا تھا تو ہیلمٹ بھی تھا اور میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی تھا، تقریباً سبھی کچھ تھا میرے پاس. اتنی نفری گھڑی تھی کہ آپ دیکھیں کہ بے قصور ہی بس انہوں نے کہا کہ آپ ادھر دائیں طرف مڑ رہے ہیں، آپ نے اشارہ نہیں چلایا اور میرا 2000 کا چلان کر دیا. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، سختی ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ عوام کو بالکل ہی موقع نہ دیں کہ یار آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. آپ کریں، ضرور کریں، آپ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے لیے ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں تھوڑا سا موقع دیں. سال بعد آتا ہے، ایک دن ہوتا ہے، زیادہ نہیں. آپ 2 سے 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں بس، کہ آپ کے پاس یہ 2 گھنٹے ہیں، آپ سیلیبریشن کر لیں. لاسٹ دے دیں 11 سے 12 تک دے دیں یا 10 سے 11 تک دے دیں. تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ بین لگایا کیوں گیا سیلیبریشن پر؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. اسرائیل کی وجہ سے. اسرائیل فلسطین اور غزہ میں جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان میں نیو ایئر سیلیبریشن نہیں ہوگا. پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جہاں پر نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا ہے. باقی تمام اسلامی کنٹریز میں نیو ایئر سیلیبریشن ہو رہی ہیں. چلیں دیکھیے اگر انہوں نے اس کے بارے میں بین لگایا تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ظلم ابھی تو نہیں ہو رہا ہے، یہ لاسٹ تقریباً 2 سے 3 منتھ ہو گئے ہیں جب سے سٹارٹ ہوا ہے. تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے وزیر ہیں، سب ہیں، کسی کا آپ نے بیان دیکھا ہو، سب کے منہ پہ چپ تالے لگے ہوئے تھے. ایک ہمارے خان صاحب تھے جو اڑ کے بات کرتے تھے، پاکستان اسرائیل کے خلاف بات کرتا تھا. جب سے وہ جیل میں ہے، کسی وزیر اعظم یا کسی وزیر یا کسی کے منہ پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے بیان دیا ہو کہ یار پاکستان جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، پاکستان مذمت کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جو بیسک کام ہے وہ کرنے چاہیے. اقوام متحدہ میں جا کے بات کرنی چاہیے، اجلاسز میں جانا چاہیے، وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہ آپ حکومت پہ اس کا غصہ نکالیں. اور جب انہوں نے مدد مانگی تب تو آپ خاموش ہو گئے، تب تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، اور اب آپ نے نیو ایئر سیلیبریشن پر بین لگا دیا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک جو لاٹھی والا ہوتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میرا خیال ہے کہ اس حکومت کا غصہ اس غریب عوام پہ نکلتا ہے. یا تو ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر دیا جاتا ہے جس سے عوام نہ خوش ہو. اگر آپ نے اتنی ہی مذمت کرنی ہے اسرائیل کے بارے میں
تو جائیں بھائی اقوام متحدہ میں بات کریں, جائیں اجلاسز بلائیں, جائیں ڈائریکٹ, جیسے ترکی کے صدر نے بات کی تھی کہ بھائی یہ میزائل ہمارا اس لیے نہیں ہے, یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ کسی وقت بھی اسرائیل کی طرف ہو سکتا ہے. تو آپ نے تو اب تک کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ بھائی جو میزائل ہے ہمارے پاس وہ اس طرح کا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.